سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجزء والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مضمون بیان فرمایا ہے لیکن اس مضمون سے پہلے اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین قسم کھاتا ہوں انجیر کی زیتون کی طور سینہ کی اور پاک زمین جہاں پہ نبی قسم پیدا ہوئے اس زمین کی اب آپ وہ سوچ لیں گے اگلا جو مضمون ہوگا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا اہم وہ مضمون بیان کیا ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک ایسی بہترین احسن تقویم بہت ہی خوبصورت ڈھانچے کے اندر سانچے میں ڈالا ہے اس کو اللہ کی تخلیق ہے ہم بھی پوری کائنات اللہ کی تخلیق ہے اس انسان کے اللہ پاک نے تعریف فرمائی اس کا خوبصورت تعریف ہے وضاحت تو خیر کیا کی جائے گی اس پہ وضاحت کی جائے تو بہت لمبا معاملہ ہے لیکن صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک میری تعریف کر رہے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں پورے انسان کی تعریف کر رہے ہیں اس میں میری بھی تعریف ہے آپ کی بھی تعریف ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے حسن کی تعریف فرمائی ہے بہترین سانچے میں انسان کو میں نے ڈالا ہے اور توازن کے ساتھ اللہ پاک نے ہر چیز انسان کی بنائی ہے خوبصورت ہے اب یہ جو ہے انسان جو ہے جس کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے ایک تو ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں گوشت اور دوسرا کیا ہے روح ہے اس کو ہم ظاہر بھی کہتے ہیں اور باطن بھی کہتے ہیں تو یہاں اگر ہم یہ سمجھیں کہ انسان سے مطلب یہ آنکھیں ہیں ناک ہیں ہاتھ ہیں منہ ہیں ہونٹ ہیں سر ہے جسم ہے صحیح ہے لیکن تو ایک تعریف ہوئی نا انسان کی مکمل انسان تو نہ ہوا ہے اللہ تو حسن تقویم فرما رہا ہے کہ پورے انسان کی بات کی ہے تو جب اللہ پاک نے ظاہر اتنا خوبصورت کی اللہ تعالیٰ نے تو جو مقصود ہے انسان کی روح وہ کتنی حسین ہوگی اس کے حسن کا اندازہ کر سکتا ہے
اس کا حسن اتنے حسین ہوگی وہ کہ اللہ نے اس کو حسن کو پوشیدہ ہی رکھا ہے، روح کو ظاہر نہیں کیا. بس یہ سمجھ لیں کہ سامنے سے جھلکیاں دکھائیں اس انسان کی، جو دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑی حسین ہے، تو بہت خوبصورت آنکھیں ہیں، بہت سوناک ہے. تو یہ تو ایک باہری ایک عکس ڈر ہے، لیکن اصل چیز جو اندر ہے اس کا حسن کیا ہوگا آپ انداز لگے. اس قدر حسین ہو اندر سے ہر آدمی بلند، کیونکہ اگر اس کو حسن سمجھیں زہر ہے، اور کہیں جی اسی کا معاملہ ہے، یہ بس حسن یہی ہے زہر جو ہے. اور اس کو حسن بنانے کے لیے خوب لیپ پوت کر لیں ہم کپڑوں کے ساتھ، اور لوازمات استعمال کر لیں، خوبصورت حسن نکھار کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو. تو یہ تو بہت جلدی بگڑ جاتا ہے. ذرا غصہ آ جائے پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس حسن کا، جو سجائے ہوتے ہیں ہم نے کپڑوں سے اور میک اپ سے اور چیزوں سے. یہ بڑے خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بڑا حسین لگ رہا ہے، ماشاءاللہ کیا لباس ہے، کیا چیز ہے. اسی کی تعریف ہوتی رہتی ہے نا. اس حسن کو دیکھنا ہو تو یہ تو ایک سیکنڈ لگتا ہے. ذرا غصہ ہے تو پھر دیکھیں ہاتھا پائی، گالا گلوچ اور بدتمیزی اور جو حالات ہوتے ہیں آدمی کے، سبحان اللہ. منٹ میں وہ سارا سرخی پاؤڈر نہ عورتوں کا نکل جاتا ہے، اس کے بال اس کے ہاتھ میں، اس کی چٹیاں اس کے ہاتھ میں، اور وہ یہ کدھر گیا حسن سارا بکھر گیا. تو گالی گلوچ اور لینا دینا، وہ افراتفری مچ جاتی انسان. چاہے اس حسن کو ہم نے ظاہری مذہبی رنگ میں بھی سجایا ہو تو سب تقدس ختم ہو جاتا ہے، داڑھیوں کا، اماموں کا، چہروں کا، لباس کا. اور اتنا یہ حسن بکھرتا ہے کہ جو دوسری کائنات کا جو مخلوق ہے وہ ہم پہ ہنسنے لگتی ہے کہ واہ کیا عظیم آدمی ہے، سبحان اللہ. انہی کی تعریف کی تھی اللہ پاک نے، یہ وہ آدمی ہے حسن تقویم ہے. ہمیں شرمان لگی اس کی حرکتوں سے. تو اتنی بد اور صورتی قسم کی ان کی حالات ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ تکمیل نہیں ہے انسان کی. ظاہر کا حسن چاہے کتنا ہم اس کو سجا لیں بنا لیں، حسین نہیں ہوتا آدمی. اصل حسن یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے جب وہ حسین ہو جائے تو کام بنتا ہے. وہ حسن ایسا ہے دوستو کہ جس حسن پہ ہم نازیں ہیں اور بہت ماشاءاللہ فکر مند ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ تو ختم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، غائب ہو جائے گا. حسن تو روح کا ہی قائم رہے گا، نور قبر کا اسی کا ہوگا، حشر میں بھی نور اسی روح کا ہوگا. وہی روح ہے جو آپ کو پرسرات سے گزارے گی، وہی روح ہے جو تمام آخرت کے حشر کی منزلوں کو طے کرے گی. ٹھیک ہے ہم ظاہر جسم کو خوب سجاتے ہیں، بناتے ہیں، بنائیں، لیکن روح کو تو کچھ بنائیں، خوبصورت کریں اس کا تو کچھ میک اپ کریں، سرخی پاؤڈر اس کو تو لگائیں، اس کے ساتھ تو حسن لیں. اگر سوال یہ پیدا ہو کہ جی ہاں اس کے سجانے کے لیے تو بہت چیزیں ہیں، جسم کو سجانے کی تو بہت چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، بھی اس سے ہم سجاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت بناتے رہتے ہیں. تو روح کو کیسے سجائیں؟ اس کا کون سا میک اپ ہے؟ اس کی کون سی لوازمات ہیں کہ جس سے ہم اپنی روح کو خوبصورت بنائیں؟ یہ ایک فکر ہے الحمدللہ، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ، ورنہ اس طرف توجہ کوئی نہیں کرتا. وہ ظاہر حسن میں اتنا گم ہو جاتا ہے انسان، اتنا گم ہوتا ہے کہ ہر وقت شیشہ جیب میں رکھتا ہے. باہر نکلنے سے پہلے 10 دفعہ چہرے کو دیکھا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. اور وہ جو اللہ نے منع کیے بموں کو کاٹ دیتے ہیں، شکلوں کو اپنے بگاڑ دیتے ہیں حسن کو بنانے کے لیے. ہاں جن پہ اللہ کا کرم ہو جائے اور کسی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے آدمی ان کی باتیں سننے لگے کہ اللہ والوں کی صحبت مل جائے اور اس میں کوئی شعور آ جائے اور فکر آ جائے کہ یار یہ حسن تو حسن نہیں ہے، قریبت حسن جو ہے باطن کا ہے. جب یہ فکر پیدا ہو جائے آدمی تو پھر آدمی جو ہے وہ فکر کرتا ہے، پھر وہی سوچے گا کہ یار میں اپنی روح کو کیسے سجاؤں. نقطہ آج یہی ہے ہمارے ساتھ. کچھ فکر ہوا دوستو؟ ہونا چاہیے. بات تو اسی لیے کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے کہ ہم آج تک جو ظاہر کو دیکھتے ہیں
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو حسن تقویم نہیں ہے، پورے مجموعے کا نام ہے. جب روح اور جسم دونوں خوبصورت ہو جائیں گے پھر وہ حسن تقویم بنے گا جس کی اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں. اور جس حسن کی اللہ نے 4 قسمیں کھائی وہ کتنا حسین ہوگا، وہ معمولی بات ہوگی. اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مانو یہ میں مخلوق میں بڑا حسین ترین انسان ہے، حسین ترین عورت ہے، تم نہیں سمجھتے، حسن کو وہ سنبھال نہیں سکے گا. میری جنت کی حوریں جو اس عورت سے شرما جائیں گی جس حسن کے ساتھ آسمانوں پہ آئے گی. ساری حوریں اس انسان پہ عاشق ہو جائیں گی جو یہ حسن لے کے اوپر آسمان پر آئے گا، دیوانی ہو جائیں گی دیکھ کے. اور اس وقت اس کا وہ حسن نکلے گا، اللہ اکبر. اس وقت یہ میرا اور آپ کا حسن اس وقت ظاہر ہوگا، حقیقی حسن، کہ جس کو دیکھ کے سارے جنتی جو ہوں گے وہ حیران ہوں گے کہ یار یہ وہ اللہ انہوں نے جو قسمیں کھائی تھی واقعی حسن تقویم ہے. اتنی حسین مخلوق ہے، دنیا زمین سے آ رہی اٹھ کے، مٹی سے اٹھ کے آ رہے ہیں یہ لوگ، گردوں میں نہاتے تھے، ان کا کیا حال تھا. اللہ کہے گا میں نے 4 قسمیں کھائی تھیں انسانوں کی، آؤ دیکھو حسین سے حسین جو حوریں ہوں گی جس کا وہ تصور نہیں، وہ پلٹ پڑ کے آئیں گے ان کی نگاہ کے لیے کہ ہم ان کی نگاہ میں کس طرح آ جائیں. ایسا حسن. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے حسن کو پھر اور نکھاریں گے جنت کے اندر. ہر لمحہ ان کا حسن جو ہے بتدریج بڑھتا چلا جائے گا. دیکھ رہے وہ عورتیں جو یہ حسن لے کر جائیں گی تو کتنی حسین، آپ نے قرآن میں ان کے واقعات پڑھے ہیں، حادثے، کہ کیسی حسین عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، کیا کیا اللہ نے تعریف کی ہے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں اس حسن کا جو اللہ نے ایسی عورت کو دیا ہوگا، کون سا حسن؟ حسن تقویم، یعنی باطن کا بھی اور ظاہر کا حسن بھی جو ہوگا، اس حسن کا یہ مقابلہ ہوگا کہ جتنی بھی حسین حوریں ہوں گی لیکن سردار اس کی وہی عورت ہوگی. تو کوئی حسن تو ہے نا دوستوں، ہے؟ آج اگر ہم نے کوشش کر لی حسن تقویم بننا، اور جب گریں گے سافلین کس طرح ساتھ چلا جاتے، وہ انسان جتنا حسین بنایا جب گرتا ہے تو جہنم کے گڑوں میں پھینک دیا جائے گا. اس کو کوئی اس کام نہیں آئے گا، اس کی موت جسم سب ختم ہو جائیں گے. اصل چیز ہے اس کی باطن کے حسن جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. اتنے حسین انسان کو جہنم کی آگ کھا جائے گی، ختم کر دے گی. تو اب کیسے کریں اپنے باطن کو، کیسے حسین کریں؟ کس دکان سے اس کا میک اپ خریدیں بھائی ہمارا باطن سجے؟ کرنا ہے خوبصورت یا نہیں؟ یہی ایک فکر ہے جس انسان میں پیدا ہو جائے الحمدللہ کامیاب ہو گیا. جتنا ٹائم ہم ظاہر کو خوبصورت کرنے میں لگتے ہیں ذرا اس کی طرف لائیں، کیا چیز ہے جو اس کو حسین بنائیں گی. اللہ نے اس کے حسن کے لیے کیا پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حسن جو دیا ہے اس باطن کا، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، سرور عالم کی سیرت شریفہ ہے، امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ باطن کا حسن ہے. اگر ہم اپنے باطن کو سجانا چاہتے ہیں اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے. جو آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، جو آپ کی اخلاقیات ہیں، جب اس کا پرتو ہمارے اندر جائے گا، باطن میں جائے گا، اس کو ہم اپنے باطن سے سجائیں گے تو الحمدللہ باطن کا حسن بڑھنا شروع ہو جائے گا. جتنا ہمارا باطن نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوگا اتنے خوبصورت انسان کا باطن ہو جائے گا. یہ حسن تقویم ہے اللہ تعالیٰ نے شامل، اس کی قسمیں کھائیں گے. تو اگر حسین بنانا ہے تو اس کا تو علاج یہی ہے کہ ان اسباب کو، ان ذرائع کو استعمال کرے، ان چیزوں کو حاصل کرے جس سے ہمارا باطن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حسنہ آ جائے، آپ کی سیرت آ جائے، آپ کی سنتیں آ جائیں، آپ کا اخلاق آ جائے. یہ مومن کا زیور ہے جو آخرت میں دیکھا. اس زیور سے انسان حسین اٹھے گا آخرت کے اندر. ورنہ تو وہ حال ایسے ہی ہے. پھر کتنے انسان خوبصورت نظر آئے آپ کو، ظاہر سے کچھ بھی نہ کرتا نظر آئے،
اور باطن میں اگر حسن نہیں ہے اور زیور نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو معاملہ بالکل ایسا ہے. ایک باکسنگ ہے جیسے اس کے باکس میں خوب سجائے، ریپی کیا ہے، خوبصورت کاغذ سے کیا ہے، ریبن بھی باندھا ہے، اور جناب بہت ہی حسین ترین کر کے آپ کسی کو پیش کرتے ہیں وہ باکس. وہ بڑے احترام سے کھولتا ہے کہ ماشاء اللہ بہترین چاکلیٹس نکلیں گی اس میں، کس تھون کی ہوگی یا کیڈبری کی ہوگی، کس کی چاکلیٹ نکلتی ہے دیکھیں. یا بڑا موڈ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس باکس کو جناب ریبن اتارتا ہے، پھر اس کا پیپر اتارتا ہے، پھر ڈبہ کھولتا ہے، اندر دیکھتا خالی، کچھ بھی نہیں سنا. یہی حالت انسان کو ہو جاتا ہے کہ ظاہر سے خوب لپوت کی ہوتی ہے، ظاہری سب چیزیں ہیں ساری جو کچھ بھی ہے، لیکن اندر جو باطن ہے، جو اصل حسن ہے، وہ اس ڈبے کی طرح خالی ہوگا جب اللہ کے دربار پہنچے گا. اللہ کہے گا اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں، کیا لے کر آئے میرے پاس؟ ظاہر کو تو میں کبھی نہیں، میں ظاہر پہ جانا ہی نہیں تھا، نہ ظاہر میں نے دیکھنا تھا تیرا. اندر والا معاملہ دے گا، اس میں تیرے کیا ہے؟ کوئی اس میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتباع ہے، کوئی آپ کے حکم کے مطابق صفات ہیں، آپ کے اخلاق کا کوئی اندر چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. ڈبے کی ڈبہ ہی، اس ڈبے کی کوئی ویلی ہوگی جس میں کوئی مٹھائی نہ ہو، کوئی اس میں چاکلیٹ نہ ہو، اس ڈبے کو آدمی فوراً پھینک دے گا، باہر پھینک دے گا، کتنے حسین ڈبہ ہو. تو اگر ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو ڈالیں. واحد یہ راز ہے اس کا، سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، لیکن پورا قرآن کہہ رہا ہے. جب قسم کھا کے اللہ پاک نے کہ ایسا تقیم جب بھی بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اخلاق، جن لوگوں نے اپنے باطن کو خوبصورت کرنے کی کام شروع کیا اور اس لائن پہ چلے، ان اسباب کو پکڑا، ان چیزوں کو لینا شروع کیا جس سے باطن کا حسن بڑھتا ہے، چمکتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں الحمدللہ، ذکر والے اور ذکر اللہ. یہ راستہ ہے اس کے باطن کے لیے حسن پیدا کرنے کا. لیکن ذکر سے تو نہیں ہوتا، پھر ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی سوچیں نا، ذکر تو حسن نہیں ہے باطن کا، نہیں. لیکن راستہ ہم یہی پکڑتے ہیں، اللہ کا ذکر کا، اللہ والوں کا. راستہ تو یہی ہے، لیکن یہ حسن تو نہیں ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے حسن تو کس میں ہے؟ تبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کے اخلاق میں ہے. تو ذکر ایک کام کرتا ہے. سبحان اللہ. ذکر کیا کام کرتا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ، ویسا راستہ ہے کہ جب انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے باطن کے اندر سرکار دو وسلم کی محبت اور اتباع آنا شروع ہو جاتی ہے. آنکھ بند کر کے آدمی کام شروع کرتا ہے. جس کو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی کہ میں ہمارا کام تو باطن کی خوبصورتی سے بنے گا. تو باطن کی خوبصورتی کس سے ہو؟ ذکر اللہ سے. ذکر اللہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے ذکر اللہ، بلکہ کیا ہے؟ ذکر ایک چیز پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے. اس سے ذکر کرتے ہیں. جو ذکر نہیں کرتے وہ زندگی بھر آخرت تک محروم رہیں گے. اللہ یہ حدیثیں کہتی ہیں وہ محروم ہے، وہ ظاہر ڈبہ ہے، وہ لے پوت ہو رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ ہو رہا ہے چیزوں کا. لیکن کیا ان کے لے پوت؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ذرا ایک سیکنڈ غصہ یہاں ہوتا ہے ان کے، یہاں غصہ آیا سب ظاہر ہو گیا کہ یہ کتنا خوبصورت انسان ہے. اس کی شکل، اس کی صورت، سب کچھ جو ہے وہ فضاؤں میں بکھرتا نظر آتا ہے. ہاں ہم تو یار اس کو بڑا اچھا آدمی سمجھے تھے، یہ کیا ہوا؟ کدی سے نا کسی آدمی کو سمجھنا ہو نا اس کے ساتھ سفر کریں آپ. آج کل تو بڑا دھوکے کا زمانہ ہے، ہر آدمی ہاتھ ملا لیتا ہے. لیکن کسی کو جاننا ہو نا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، سفر میں آدمی عیاں ہو جاتا ہے. اس کی ساری کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، کتنا اچھا آدمی ہے. زبان سے بکواس، گالیاں، وہ سب کچھ تھوڑی دیر کے بہت اچھا آدمی نظر آئے گا آپ کو. تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے بیٹھتے، مسجد میں باہر جاتے، ماشاء اللہ کیسا نور ہے، شکل ہے، سب تعریفیں ہو رہی ہیں. لیکن جب واسطہ پڑتا ہے، راہ پہ واہ پہ، پنجابی کی مثال ہے کہ راستہ پڑا ہو، راستہ ہو، اس کے ساتھ میل جول ہو، سلام دعا ہو، لین دین ہو، تب اس کا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا آدمی ہے. تو یہ ساری بناوٹ ہے. چلتا پھرتا آدمی بہت خوبصورت ہے، وہاں ماشاء اللہ کیا جی، کیا ماشاء اللہ لمبی داڑھی ہے، کیا جی ماما کیا خوبصورت ہے، ہر وقت مسجد طرف آتا جاتا ہے. بالکل
دھوکے میں نہ ان چیزوں کے نا. جانچ پڑتال جہاں اوپر ہوگی وہیں نیچے انسان کی جانچ. اللہ بھی اس چیز سے تولے گا, باطن سے, اور اندر اس دنیا میں بھی انسان کو تولنا چاہیے. تو کس چیز سے؟ باطن سے. کون حسین ہوتے ہیں انسان؟ بے شک ظاہر انسان کو بہت سادہ ہے, کوئی کپڑے قیمتی نہیں, کچھ نہیں, سادگی ہے بالکل, لیکن ان کی گفتگو میں پرتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے, صداقتیں نظر آتی ہیں, مسکراہٹیں نظر آتی ہیں, صبر نظر آتا ہے, شکر نظر آتا ہے, ہمدردی نظر آتی ہے, وعدہ وفائی نظر آتی ہے, قربانی نظر آتا ہے, احسان نظر آتا ہے. اس عبادت کو کون دیکھتا ہے؟ سجدوں کو تو اللہ کے لیے ہے, لیکن اس عبادت کا کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ. جو اللہ کے ہمیں مقبول ہوتا ہے بندوں کے ہمیں مقبول کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بندوں میں مقبول ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو عزت نہیں ملتی جو ایسے انسان کو دنیا میں اللہ عزت دلا دیتا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دنیا نہیں کھڑی ہوتی, لیکن سبحان اللہ ساری دنیا کو کھڑا کر دیتا ہے اس کے سامنے, ایسے انسان کے سامنے. بڑے بڑے بادشاہوں کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتی, لیکن الحمدللہ ایسے انسانوں کی دنیا خود بخود تعریفیں کرنے لگتی ہے, عزتیں کرنے لگتی ہے. کیوں؟ اس نے اپنے حسن کو سنبھال لیا. اور یہ حسن کیا ہے؟ اس کی شعائیں جاتی ہیں انسان کے اندر, ریفلیکٹ ہوتی ہیں. نظر ابھی نہیں آ رہا, میں نے کہا وہ تو حسن کہاں نظر آئے گا؟ اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ہے. اتنا حسن ہوگا تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں کہ کیا حسن ہے اس کا. اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ میں دنیا میں دکھانا نہیں چاہتا. جنت کی ساری چیزوں کو چھپایا اللہ پاک نے دنیا کے اندر. یاد رکھ, یہ وہیں دکھائی جائیں گی سب چیزیں. جنت کا سیب یہاں دیکھ سکتے ہیں, جنت کا انار دیکھ سکتے ہیں, جنت کا انگور آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ نہیں, سب چھپا ہے اللہ پاک نے. تو جنت کا انسان بھی آپ دیکھ سکتے, جنت کے حاجی صاحب بھی نہیں دیکھ سکتے, جنت کے اقبال بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ جنت کے سب آدمی جو ہم بیٹھے ہیں جنت کے, جب جنت کے دیکھنا ہے سبحان اللہ تو اللہ وہاں دکھائے گا ہمارے اندر سے. یہ ہے بات. آج دوستو یہ چند گھڑی ہیں ہمارے پاس, چند سانسیں ہیں, الحمدللہ ان کو قیمتی بنائیں. تو سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا انعام تو اللہ پاک کا یہ ہو گیا کہ ہمیں ذکر کی توفیق دے رہے اللہ پاک. ہاتھ میں تصویر دے دی, کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا تو سمجھو دروازے سارے کھول دیے جنت کے اللہ پاک نے. سب دروازے کھول دیے کہ بھائی میں نے تمہارا انتظام کر دیا ہے جنت پہنچنے کا, اب آگے کام تمہارا کیا ہے؟ اب آگے کام تمہارا ہے کہ ذکر ایسا کرو, ایسا ذکر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہر لمحے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے شیشے میں دیکھتے رہو. جیسے گھر کے اندر شیشے لگائے ہوئے نا, آتے والے دیکھتے ہیں بھائی ٹوائلٹ کی شیشہ ہے, اپنے کمرے میں شیشہ, مین گیٹ پہ, زندگی کے مین گیٹ پہ ایک شیشہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ پرتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ, اخلاق حسنہ, اسوہ حسنہ, سرکار دو حسن. آتے جاتے ہر وقت ایک نماز سے نکلو, کسی انسان سے بات کر کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. میں جو گفتگو کر کے اس میں کوئی ریا تو نہیں تھی, اس میں کوئی تکبر تو نہیں تھا, اس میں کوئی فضول بات تو نہیں کی. شیشہ جواب دے گا آپ کو, جواب دے گا شیشہ. نہیں تو غلطی کرے گا, پھر وہ جناب چڑھتا ہے کہ یہ غلطی اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگی. اللہ سے معافی مانگتا ہے اور پھر سنبھلتا ہے. یہ تو میرے تو اندر میں شکل بگڑی ہے, بہت بڑی شکل ہے. یہ تو جو ظاہر شکل میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے کہ یہ ایک جھوٹ, اللہ ہوگا ایک جھوٹ جو ہے وہ تو پورے سمندر کو کڑوا کر دیتا ہے. ایک غیبت پوری دنیا کے اندر بدو پھیلا دیتی ہے. بس اللہ نہیں دکھا رہا ہے یہاں, یہ دنیا ہے, ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ نہیں دکھا رہا. تو جس وقت ہم نے اپنے حقیقت کو بنانے کے لیے ہم سمجھے کہ ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں, اس اللہ والے کے پاس اس لیے پہنچے ہیں, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, اور سیریس ہو جائے, سنجیدہ ہو جائے کہ میرا مقصد پہنچنے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کروں, اندر سے دیکھوں میں کتنا بناؤں, اخلاق بناؤں. مجھے کیا ثواب کے لیے اور بہت سی چیزیں, ذکری کا ثواب تو نہیں نہ ملتا, ثواب ذکر میں تو نہیں ہے نا صرف, اور زیادہ چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں ثواب کے لیے, تو بڑی بڑی چیزیں یا نہیں ہے, بڑی چیزیں. تو ذکر کو صرف ثواب ہی کی نیت سے کرنا جو ہے وہ تو مفید نہیں ہے اتنا. نہیں, ذکر کو اس نیت سے کرو جس لیے اللہ پاک نے ذکر کو بنایا, اپنی ذات کو قائم کیا ہے. اور وہ چیز ایسی ہے یعنی باطن کی صفائی, وہ ایسی چیز ہے کہ کسی عبادت سے نہیں ہو سکتی ماں سوائے اللہ کے ذکر کے, کیونکہ وہ حسن اللہ سنبھالنا چاہتا ہے. حسن کو جس کی 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے, اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ہمیں کہ اس کو حسین بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہوگی دنیا میں, اور وہ کیا چیز ہوگی؟ میرا نام ہوگا. بس قسم ربی کا, بس لے میرے نام,
ورنہ میں کسی کو کیا اجازت دیتا کہ میرا نام لے سکتا ہے؟ نہیں میرا نام، کیونکہ اس لیے تو بہت حسین چیز ہے، اس سے اندر کی صفائی کو اپنا کرتا رہا تو ایک حسین انسان بنے گا اور بہت خوبصورت انسان بن جائے گا. پھر تو مقصد سمجھ آیا. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو احادیث سنتے ہیں الحمدللہ اللہ نے جس پہ ثواب رکھے ہیں اور ہم اسی نہیں چاہتے ہیں اس پہ بیٹھیں گے اتنا ثواب ہے، الحمدللہ اٹس فائن، لیکن یہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. آپ آ جائیں، آپ کے مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں ذکر پہ جا رہا ہوں الحمدللہ، محض مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ سے دعا بھی یہ کروں کہ میری باطن کی جو بدصورتی ہیں، یہ بدصورتی ہیں، اس کی شکلیں جھوٹ کی، غیبت کی، حرص کی، حرص دنیا کی، اللہ ہوگا حرص دنیا کی جو شکل ہے انسان کو تصور نہیں کر سکتا. اور جب باطن چمکتا ہے آدمی کا سبحان اللہ، تو پھر وہ آدمی اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو تصور کوئی نہیں. عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہوگا آپ نے، عمر ثانی کہتے ہیں، ایک شخصیت گزرے ہیں زمانے کی، شخصیت الحمدللہ عجیب و غریب انسان، اللہ کے فضل ایسے انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ. خاندان فاروقی سے تھے، ان کے دادا چاچا ماں یہ سب بادشاہ تھے اور بہت بڑے شہزادے تھے وہ. اور شہزادے ایسے نہیں، واقعی شہزادے تھے، محسن بھی تھا اور پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا اور ناز بھی تھا ہر چیز پر. کپڑے پہنتے تھے جس کا کوئی مثل نہیں تھا کپڑے پہننے کا، اور ایک کپڑا پہن لیں دوبارہ نہیں پہنا، دن میں 5-5 4-4 جوڑے بدلے جاتے تھے ان کے. اور ان کی خوشبوئیں وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. اگر خوشبو ایسی تھی کہ اگر ایک گلی سے گزر جائیں تو 3-4 دن، بعض نے لکھا ہے کہ 6 دن تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی. ایسی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. یعنی یہ نخرہ تھا ان کا لباس، ان کی شان، ان کی شوکت، اور جو ان کا نخرے، اور پھر مال دولت، یہ بادشاہ بادشاہ. ان کا چاچا بادشاہ تھا سلمان بن مالک، وہ ایسا بادشاہ تھا کہ وہ عورتوں سے کھیلتا تھا. ہر ہفتے ایک نئی عورت چاہیے تھی اس کو شادی کے لیے. شراب، راتوں کو شراب چاہیے تھا، میوزک چاہیے تھا اس کو، یہ سب ناچ گانے، عورت. اس بادشاہ کا یہ اس کی زندگی تھی، یہ اس کے بتیجے تھے. باطن کیا تھا، کیا حال ہوگا اس باطن کا مجھے آپ بتائیں، ہم بھی دیکھیں. اس قسم کے باطن کا جو حال ہوتا ہے وہ قبر میں جا کے پتہ چلتا ہے دوست. آخر مرنا تو تھا نا اس بادشاہ میں، یا نہیں مرنا تھا؟ موت آ گئی، موت آ گئی سلمان مالک کی. اب جا رہے ہیں لوگ، رشتے دار بھی جا رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی جا رہے ہیں ساتھ. قبر تک پہنچ گئے. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو قریب انسان ہو وہ قبر میں انسان اتارتا ہے لاش کو. تو بابی جو قریب ہیں ان کو اتارے. اب وہ تھے عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ قبر میں اترے. چاچی کو اتار رہے ہیں، چاچی کے حال کو بھی جانتے ہیں، اپنے حال کو بھی جانتے ہیں. بادشاہ وقت تھا، اگلا ان کا نام آ رہا تھا خلافت کے لیے. قبر کو تھا مسئلے کے طور پر مردے کا منہ کدھر کیا جاتا ہے؟ کعبے کی طرف. اب بادشاہ تو ختم ہو گئی، اور سب نخرے ختم ہو گئے. اب منہ کدھر جانا تھا؟ کعبے کی طرف. کرنے والا کون ہے؟ عمر. تو کعبے کی طرف کر رہے ہیں، منہ ادھر پھر جاتا، دوسری طرف پھر جاتا ہے. واقعات میں 14 دفعہ انہوں نے منہ پھیرنے کی کوشش کی اور منہ نہیں پھیر سکا. تو اللہ تعالیٰ سے آواز ہے اوپر سے کہ جو منہ زندگی بھر کعبے کی طرف نہیں پھرا تو آج وہ کیسے پھر جائے گا. عبرت کا مقام ہے جو دوست جو نماز چھوڑتے ہیں. یہ تو ظاہر کر دیتا ہے کبھی بھی اللہ پاک، لیکن حشر یہی ہوگا بے نمازیوں کا، جو جان بوجھ کے نماز کے ٹائم پر دنیا کے خاطر کسی وجہ سے بھی، کسی حساب سے بھی، یاد رکھیں نمازوں کو ترک کرتے ہیں. وہاں کوئی نہیں، حکم ہو گیا اللہ پاک کا کہ ہم کام کرتے تھے، ہمارا کام ایسا تھا، ہم تو مجبور. شریعت میں ہے سیدھا حساب ہے. قانون کیا ہے اللہ پاک کا؟ اگر اس قانون میں اس کی گنجائش ہے تو کریں، اگر گنجائش نہیں ہے تو ہی نہیں، کوئی معاملہ نہیں. منہ نہیں ان کا پھرا. آج اس وقت کوئی فوجیں آ جائیں، بادشاہ ہے بادشاہ، لیکن اللہ کا حکم تھا، اتنا زور لگایا منہ پھر جاتا تھا، تو اسی طرف جاتا تھا.
اور منہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ اتنے بڑے عبرت کے نشان ہے. اللہ نے کیا کہ جس کا منہ جب زندہ تھا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا, کبھی کعبے کی طرف نہ پھیر سکا. کسی نے پھیر دیا جا کے جمعے کے وقت, کسی نے عید کے وقت, کسی نے کسی نماز پھیر دیا, کسی نے کسی نماز. یہ تو نہیں ہے اللہ قانون. آخرت میں جو حقیقت کھولے گی, یہ حسن نکل رہا ہے نا اندر سے, آخرت کا حسن. اب سب حسن نکل رہا ہے, اندر کا حسن آ رہا ہے, روح کا بدترین بدصورت ترین روح بن چکی تھی شکل کے اندر. وہ تو غائب ہو گئے, جسم تو کیڑے کھا جائیں گے. اب وہ روح تھا, اس کی اصلیت نکلے سانپ, بچھو, پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے آدمی, خنزیر, چوہا, جو کچھ بھی ہے ان شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے آدمی. جو جو اس نے گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کی شکلیں جس میں پہلے آپ بتا چکا. یہ سٹوری نہیں سنانا, یہ حدیثیں بات کر رہا ہوں میں آپ سے, اپنے لیے کر رہا ہوں. زندگی کتنی ہے ہماری. کل ہم جوان تھے, اس سے پہلے ہم جوان تھے, اس سے پہلے ہم جوان تھے, اس سے پہلے ہم جوان تھے. آج رنگ لگاتے پھرتے ہیں داڑھیوں پہ, دیکھتے پھرتے ہیں کون سا رنگ فٹ ہوگا, آج کون سی چیز فٹ ہوگی, یہ سفید کہاں سے آئے گا, یا میں تو جوان ہوں. ڈنڈ بیٹھ بھی نکالتے ہیں, سب تو کرتے رہو. لیکن قبر کا موت کا ایک جھٹکا جو انسان کو اصلیت دکھا دیتا ہے. منہ نہیں پھرا, آواز آ گئی اوپر سے. اب جب یہ آواز سنی کس نے, اس کے بھتیجے نے, عمر نے, تو اس کی تو پھونک وہیں نکل گئی. اس کے نخرے ٹھکڑے جو تھے نا, اس نے یہ کیا ہے, یہ تو بادشاہ تھا, اور اس کی تو میں کام کروں جو یہ کرتا تھا. بس یہ عقل کی بات ہے. جیسے آج میسج دی جا رہا ہے, کسی کو کس طرح میسج دیتا ہے, کسی کو مسجد میں بٹھا کے دیتا ہے, کسی کو کھانے کھلا کے دیتا ہے, کسی کو محبت سے دیتا ہے, کسی کو کسی انداز سے دیتا ہے. لیکن میسج وہی ہوتا ہے جو ہر انسان کو دیا جاتا ہے. جو ابو جہل کو دیا گیا وہی میسج صدیق کو دیا گیا تھا, وہی عمر کو دیا گیا تھا, عبداللہ بن زبیر کو دیا گیا تھا, وہی میسج ہے. لیکن اللہ کہتا ہے انداز میرے بدلتے رہتے ہیں. بولٹن کی مسجد میں بھی وہی میسج جو دیا جا رہا ہے. اس کو کیا میسج ہے, اپنے اندر کو صاف کرو, ورنہ قبر کے وقت تمہارا اندر جو ہے تم اندھا نظر آئے گا, اندھا. گردن جھکا کے 3 منٹ مراقبہ کریں کہ ہمارے اندر نبی پاک میں کون سے اخلاق موجود ہیں. ظاہر کو بھول جائیں, یہ تو سب ڈرامہ ہے جو ہم کیے بیٹھے ہیں, جتنے رنگ شوپ لگا کے سب تو پکچر ہے, اسکیچ ہے. اندر جھانکیں کتنا حرام جا رہا ہے, کتنا جھوٹ جا رہا ہے, کتنا فراڈ کرتے ہیں, کتنا سب کچھ ہے, کیا ہماری حالتیں ہیں, کیا بدماشی ہیں, کیا مکاری ہیں, کیا گند ہے, کتنا غصہ ہے, کتنی غیبتیں ہیں, کتنا ریاکاری ہے, کتنا تکبر ہے, کتنا گھمنڈ ہے. ایک چیز ہے, اس اندر کی تصویریں دیکھنے شروع کر دیں جس سے بنی ہے. ظاہر میں ایسا نہیں ہے یہ ہماری آنکھ ہیں, یہ ہماری ناک ہے, یہ ہمارے دانت ہیں, یہ ہمارے ہاتھ ہیں, یہ ہماری انگلی ہیں, یہ ہمارے بال ہیں, یہ ہمارے کان ہیں. تو اسی طرح یہ حسن بھی اسی طرح روح کا ہے. روح کا بھی اس طرح حسن ہے. روح کو ہم کہتے ہیں آنکھیں میں اندھی ہیں, ناک بھی بند ہے, منہ بھی ٹیڑھا ہے, دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. اپنے روح کے ساتھ یہ کام کیا ہوا ہے نا, زبان بھی کٹی ہوئی ہے, منہ بھی ٹیڑھا ہوا ہے. اب ہم ظاہر ایسے ہو جائے ہم کیا بنے, آنکھیں میں اندھی ہوں, منہ ٹیڑھا ہو, ناک ٹیڑھا ہو, باش کھلی ہوں, اور جناب تھوڑی اوپر ہوئی ہو, دانت سائڈ ٹوٹی ہوں. میں کیسے لگوں گا, آپ کیسے لگیں گے؟ ہیں پلاسٹک سرجری کرنے بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے, ادھر تو نہیں بھاگیں گے آپ. یار یہ کیا ہوگا میری ناک ٹیڑھی, یا یہ کیا ہوگا میرا چہرہ بگڑ رہا ہے, پھنسی ادھر نکل آئی ہے نہیں, بھاگتے ڈاکٹر کے پاس. پیٹی کلینک میں جاتے نہیں عورتیں, اس لیے وہ میری یہ دانا کیوں نکل رہا ہے, میرا تو حسن ختم ہو جائے گا. اس حسن کی یہ کیا بات ہے جو روح کے بارے میں آپ کے روح کو اندھا نہیں کیا ہوا, اس کی ناک ٹیڑھی نہیں کی جھوٹ بول کے, ہم نے غیبتیں کر کے ہم نے اس کے دانت سارے نکال نہیں دیے, اس کے چہرے کو سیاہ نہیں کر دیے, ہم نے نمازوں کو چھوڑ کے ہم نے اپنے آنکھوں کو اندھا نہیں کر لیا, روح کی آنکھوں کو اندھا نہیں کیا, اس کے کانوں کو ٹیڑھا نہیں کر دیا. اگر حقیقت میں روح ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے, اتنی بد شکل ہو کہ دنیا جو ہے چیخ مار کے بھاگ جائے گی, شادی سے بھاگ جاؤ. آؤ وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے اپنے روح کو حسین بنائیں گے. وعدہ ہے. آپ سمجھ آئے, ذکر کے ثواب پہ نہ رہیں, بلکہ اللہ کا شکر یہ کریں کہ اللہ نے وہ لائن ہمیں دے دی ہے جس سے ہم اپنی روح کو خوبصورت کر سکتے ہیں. احسن تقوی, جس کی 4 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں, اسی حسن کو لے کر آئیں جس حسن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. تو واقعی انسان اللہ کہے کہ واقعی تیرے لیے میں نے قسم کھائی تھی فلاں فلاں, تو نے کمال کر دیا, کیا حسین کر رہا ہے تو اپنے روح. اور کس چیز سے ہوگی حسین؟ صرف ایک چیز سے, کسی عبادت سے نہیں ہوگی, کسی عبادت سے, ایک چیز سے, اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو.
آپ کے اخلاق حسنہ. جب وہ آ جائیں گے اسی عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں, ان کے یہ کیا ہوا, انہوں نے دیکھ نہیں کی, میسج لے لیا. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. جیسے آج ہمارے مجمع سب نے میسج لے لیا الحمدللہ کہ زندگی ہے تو زندگی کیا ہے, اتباع رسول پر ہے. بولیں کس پر ہے, پھر بولیں, باقی سب ڈرامہ. نہیں پتہ نہیں تھا, اچھا داڑھی اتنی نکلی جی, آج تک مجھے پتہ. کھانا پتہ چل گیا, گاڑی چلائے آدمی, پیسے گننے آ گئے, نوٹ مالنا آ گیا ہے جی, پتہ چل گیا یہ کوئن کا ہے, یہ ریال ہے, یہ پاؤنڈ ہے, یہ وہ سب آ گیا. سبحان اللہ. واہ انسان کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتا تو کل تجھے کون پہچانے گا وہاں پر؟ کس چیز سے پہچانے جائیں گے تم؟ مجھے بتانا, کس صف سے پہچانا جائے گا آخر؟ جس نے آج نبی کو نہیں پہچانا, آج اس کو نہیں پہچانا کہ اس کی داڑھی کیسی تھی, اس کا شکل کا کیا مطلب ہے, اس کو یہ ہی نہیں پتا. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ بخشا جائے گا, اللہ کے حضور میں داخل ہوگا. جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا, جو ایک مثل بنا کے دیا گیا, جو ان حسن کے حسین سب کچھ اسی کے. وہ کہتے ہیں اتنا حسین ہے, وہ تو اتنا حسین ہے کہ اس کی تم نقل ہی کرو گے تم بھی حسین ہو جاؤ گے, وہ حسن تکوین بن جاؤ گے. اصل تو وہ ہے, اس کا حسن ہے جو بکھرا ہے سارے زمانے کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل تو وہ حسن ہے, اس کو بھی آخرت میں دکھاؤں گا. کئی پردوں میں چھپایا اللہ نے. نبی پر حسن کو کوئی دیکھ نہیں سکا. عائشہ صدیقہ نے دیکھ سکتی, ہم آپ کیا دیکھیں گے؟ تو خود کہتی تھی مجھے خود پتہ نہیں کہ ان کا حسن ہے کہاں پھیلا ہے, کہاں چھپتا ہے. ایک ہی دفعہ کہا تھا اندھیری رات میں. کیا کہا عائشہ؟ سورہ یوسف پڑھ رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیوی تھی نا. آپ اپنے بھی سب بیٹھے تھے, کچھ چیز سی رہے تھے, کچھ ہاتھ میں تھی. تو پڑھتے پڑھتے کہنا اب شوہر میاں بیوی تو ہوتا ہے نا, کہنا یہ کیا حسن ہوگا یوسف السلام کا کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے. آخر وہ خامد تو تھے نا. پھر خامد غیرت تو آتی ہے جب کسی اور کی تعریف کی جائے, اور تعریف کرے تو آپ کو غصہ تو آ جاتا ہوگا تھوڑا. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ سے کہ بھائی یہ کیا حسن تھا, یعنی اتنا اونچا حسن تھا. اچھا یہ بات ہے, تو بس ایک ہی بات کی, کیا کہا عائشہ؟ وہیں بے ہوش ہو گئی. ایک جھلکی دکھائی صرف اتنی بات کرنے پہ. عائشہ کیا کہا؟ بے ہوش ہو گئی. کافی دیر بعد ہوش آئے کہ باقی آپ کا حسن تو آپ کا حسن ہے. ایک ہی جلوہ دکھایا بس. تو بات یہ ہے کہ وہ تو حسن چھپا ہوا تھا. یوسف السلام کا حسن تو وہیں سے نکلا تھا نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جتنے انبیاء میں دی ہیں وہ کہاں سے مستعار ہے؟ نبی پاک سے. جو صفت ملی ہے, جو کمال ہے جس نبی میں ہے تو وہیں سے ہے. منبع کمال تو وہیں, جامع کمالات تو وہیں ہے. نہیں, اس کے لیے اللہ پاک کہہ رہے کہ اس کی تم نقل کرو. جب اس کی نقل کرو گے, جب اس کی تم نقل کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم ایسے تقویم ہو جاؤ گے. تمہارے حسن پہ مرنے لگی پوری کائنات مرے گی, جنت کی حوریں تم پہ مریں گی. کرو گے نہیں کرو گے؟ ظاہر میں جیسے امام سجائیں, الحمدللہ مبارک ہو آپ کو, مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے سنت کے ذریعے اپنی شکلوں کو بنایا. کروڑوں کروڑوں مبارکباد دیتا ہوں میں اس زمانے کے اندر, اس حال میں اپنے نفس کو مار کے اپنے حبیب نبی ان کے حبیب ان کی الحمدللہ اللہ کے حبیب کی نقل میں اپنی زندگی کو اپنایا, شکل بنائیے. انشاءاللہ تھوڑی سی نیت کرنی, ہمت کریں گے تو یہ جو حسن اوپر سجایا اس کی نورانی چیزیں آپ کے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. جو آگے سے نہیں ہلے تو اندر اس کے کیا آئے گا؟ ابھی جس کا آگے ہی نہیں ہل سکا بیچارے گا, اس کو یہ نہیں پتا کہ سرکار دوستوں کا ظاہر کتنا حسین تھا, اسی پہ وہ شرما رہا ہے, تو اندر کیا جائے گا؟ ابھی تو اس کو اندر جانے کا میں خیال تک تو موت ہی آ جائے. تو کم از کم آپ حضرات نے میجارٹی میں الحمدللہ اس پہ تو ہمت کی ہوئی ہے, اللہ نے فضل کو ڈالا ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا آج سمجھ جائیں کہ کس چیز پہ اکڑ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں, کس بھروسے پہ کھڑے ہیں وہ لوگ, کس کا کلمہ پڑا ہوا ہے, کون سا نبی ہے ان کا. یہ تو وہ نبی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, صاحب تورات ہیں, پیغمبر ہیں, نبی ہیں, ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے, اور بڑا مقام ہے ان کا. اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں, خاص آدمی کہا ہے, خاص مشن دیا ہے. اتنا بڑا انسان نبی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ لے لیں, مجھے اس کا امتی بنا دیں, جس کے آپ کو اور مجھے اور سب کو بنایا. ہم نخرے کرتے ہیں اللہ سے. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے, ورنہ برباد ہو جائے انسان اس نخرے سے.
اللہ کے واسطے اپنی شکلوں کو، اپنی حیت کو بدلے. ہر چیز اس میں مت نخرے کریں. یہ تو ایک وقت دیا اللہ پاک نے ہمیں. قوم فرعون کو بھی دیا تھا، سمود کو بھی دیا تھا، عاد کو بھی دیا تھا. ہر قوم کو اللہ دیتا ہے. یہ ایک ڈھیل ہے اس کی جو چل رہی ہے. جو انسان اتباع رسول کے ساتھ نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ وہ سخت خطرے کے اندر انسان ہے. وہ جس کا ابھی ظاہر ہی نہیں بنا تو اندر کیا بنے گا. اس کو ابھی یہی نہیں پتا کہ مجھے نبی ہوں کی نقل کیا کرنی چاہیے. ابھی اس کا یہیں سے ڈر نہیں نکلا، اس کو یہیں ہمت ہی نہیں آئی. وہ کوئی انسان، وہ کوئی عورت ہے، وہ زندگی ہے. کیڑے مکوڑے اچھے ہیں، اس سے وہ اچھے ہیں کہ جو اپنی نبی کے اتباع کرتے ہوئے عورت اور مرد شرمائے. اس کا کوئی حال ہے دنیا میں رہنے. اور جس کو بھی پتہ ہی نہ ہو کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے ہمارا، ڈیڈی کا کیا مطلب ہے، اماموں کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اخلاق کچھ پتہ نہ ہو، اندر کہاں پہنچے گا، کس صدی میں پہنچے گا. 40 سال 50 سال تو اس کا بھی یہی نہیں پتا چلا کہ ظاہر کوئی چیز ہے جس پہ ہمیں اتباع کرنا ہے. ایک بناوٹی دین کے پیچھے چل 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 سن 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 پکے ہو گئے. کتنے غلاف ڈال دیے ہیں نبی شیطان نے زمانے در زمانے میں. غلاف ڈال دیے کہ کسی کو بھی نبی سنت کی ہوا پہنچی نہ، اس کی امپورٹنس انسان کے ذہن میں جائے گا. یہ تو اللہ والوں کی شان جگا دیتے ہیں انسان. آج تو سنت کی بات کو تو اٹھ کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے، کون سا دین ہے جی، کیا بات کرتے ہیں. یہ تو روح ہے. احسن تقویم. اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ نے قسمیں کھائی کہ حسن تو یہی حسن ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ مولانا بیٹھے ہیں سارے. کیوں بھائی متفق ہیں آپ؟ آج کے بعد تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. اخلاق. جس وقت انسان ذکر شروع کرتا ہے ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے اندر اب ہم نے اپنے ذکر کو جانچنا ہے نا، اسی طرح جانچ کہ سرکار دوستوں کی کون سی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. غصہ نکل گیا ہے، ہنسنا آ گیا ہے، معاف کرنا آ گیا ہے، سخاوت آ گئی ہے، بخل نکل گیا ہے. ایک گندی چیز نکل رہی ہے اور ایک اچھی چیز آ رہی ہے. حسد نکل رہی ہے الحمدللہ اور رشک آ رہا ہے. غصہ نکل رہا ہے اور برداشت آ رہا ہے. یہ سب چیزیں ایک کی جگہ دوسری چیز آ رہی ہے. بخل نکل رہا ہے اور کیا آ رہا ہے؟ سخاوت آ رہی ہے. بخل بدترین چیز ہے اور سخاوت عظیم ترین نبی پاک کی سنت ہے. عظیم ترین سنت ہے. جس انسان کو ذکر کرتے کرتے یہ نصیب ہو گئی ہے، وہ گریٹ آدمی ہو گیا، گریٹ عورت ہو گئی. سخاوت کیا کیسی سنت ہے نبی پاک کی. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کو تو یہ اللہ. اب ہم ذکر کرتے ہیں نا، ذرا ہم اپنے گرے بانے منہ ڈال کے دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے میں آئی ہے. آ جانی چاہیے نا، نہیں آئی تو پھر کہیں گے کیا ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے. سخاوت. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں سخاوت کی کیا تھی. بیٹھے ایک وقت تھا کوئی وہ دونوں وادی میں جہاں بکری تھی، ریوڑ تھے جو پھر رہے تھے. آپ نے سن کی آپ کے تھے اس وقت. تو ایک بدھو آیا، اس نے کیا یار اس میں یہ آپ کا سب کچھ؟ ہاں میرا، مجھے دے دیں. یہ سوال دیکھیں آپ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کہتے مجھے دے دیں. اسے لے جا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. دنیا کی مثال ملتی ہے سخاوت کی. لے جا. اس نے دیکھا خانتا نبی کہتا ہوں آخری نبی ہوں کہ آپ ہی محمد ہیں کہ میں محمد ہوں. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بکریوں نے ایمان دے دیا. دیکھیں اس گڑا سارے لے گئے بکری مزے ہو گئے. اب قبیلے پہنچتا ہے. یہ سخاوت ہے. یہ اگر پر چیز ہمارے میں پیدا ہو جائے سبحان اللہ، سخاوت کی یہ چیز ہمارے میں آ جائے تو دنیا الحمدللہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہونا شروع ہو جائے. دنیا کے کھڑی ہو جائے. السخی قریب من اللہ ہے، یعنی السخی قریب من اللہ ومن الناس ان بعید بعید من النار. اب دیکھیں ایک صرف میں نے بتائی ہے سخاوت کی. کس سے آئے گی؟ ذکر کر کے آئے گی. کس سے آئے گی؟ ذکر سے آئے گی الحمدللہ. اندر جا رہا ہے نا، کرتے رہے کثر. اب یہ دیکھنا سخاوت آئی ہے ہمارے میں یا بخل. ابھی کوئی چیز آپ سے کوئی مانگے یا یہ تو نہیں، پھر دے دوں گا، یہ ہے. ابھی پتہ ہے ابھی دل نہیں بنا، ابھی دل نہیں بنا. سبحان اللہ. لے جا ساری تو کلمہ میں پڑھا او آؤ کہتے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان جیسا انسان ہی کوئی نہیں دیکھا. یہ تو سب مجھے دے دیا. وہ تو لٹا دیتے ہیں سب کچھ، اپنے قبیلے میں اعلان کر رہے تھے.
بیٹھے بحرین سے خزانہ آیا, پوری مسجد بھر گئی. آپ نے دیکھا نماز کا ٹائم تھا, سبحان اللہ. میرے جیسے ہوتا کہتا تو 5 منٹ ذرا لیٹ کر دیں یار, خزانہ گن لیں, کمرے میں رکھ لیں یار, ذرا کوئی چوری نہ کر لیں. یہ ہوتا نا آج کرتے یار, ذرا پیسے آ گئے یار بھائی, تھا ذرا 5 منٹ ذہن رکھ کرنا, پیسے بہت آ گئے, بھی ادھر رکھ جا. دیکھا پڑا سارا مال, نہ صحابی نہ کسی نے دیکھا. جیسے نماز ختم ہوئی کہ ہاں بھائی بکھیر دو سلام. اور یہ مسجد ساری حدیث میں آتا ہے کہ اتنا دیا سرکار دو عالم نے, جب تک وہ ختم نہیں ہو گئے, ایک ایک درم نہ ختم ہو گیا, آپ وہاں سے نہیں اٹھے, اور اتنا دیا کہ لوگوں سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, اتنا بوجھ ہو گیا تھا. یہ بدر کی بات ہے, اتنا امیر کرتے ہیں. مسجد میں تشریف ہوتا ہے, 90,000 درم آ گئے. کتنے؟ 90,000 درم آ گئے. ڈھیر لگ گئے مسجد کے اندر, اب ڈھیر لگا دیا آپ نے, اب تقسیم ہو رہا ہے, ادھر 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 ادھر, ختم ہو گیا. ایک آدمی لیٹ آئے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا حصہ, پتہ بٹ گیا. کمال سخاوت دیکھیں. ابھی ہم یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آئی ہمارے, یہ ہے اصل حسن جو زندگی کے اندر آنا چاہیے ہمارے. گن گن کے نوٹ رکھو نا بینکوں کے اندر, سجا کے نہ رکھو. سبحان اللہ. دیکھیں کیا فکر ہے اس میں. ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو اس حدیث کا, سنیے ذرا. کیا کہتے ہیں؟ ختم ہوا, بدوا کہتے ہیں میرا حصہ, تیرا حصہ کیا, تو آئے لیٹ ہے, حصہ کیا؟ کہتا نہیں یہ دربار تو ایسا ہے, یہاں سے لیٹ شیٹ نہیں دو مجھے. اب وہ کہاں سے دیں؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں یہاں لیٹ شیٹ تو ہے ہی نہیں, تو کوئی ہوگا بینکوں کا معاملہ ہوگا, آپ کے پاس آئے دو. وہاں تو ختم ہو چکا تھا, حضرت عمر ہی بیٹھے ہیں, لیکن ساری بیٹھے ہیں. آپ سے مسکرائے, کہتا اچھا اس طرح کر. سبحان اللہ. یہ مثال دیکھیں آپ کہ تو اس طرح کر, تو جا میرا نام لے کے ادھار لے لے, جتنا ادھار چاہتا تو لے لے, میرا نام لے دینا, اور کہنا میں میرا نام لکھا ہے کہ وہ تجھے ادا کر دیں گے اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے مزاج کے آدمی تھے, کہ یار اس میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ, خام کا اپنے پر قرض چڑھائے جا رہے ہیں. اس ویسے آ گیا, اب قرض چڑھا, آپ خاموش نہیں چلے. تو انصاری بولا, کہتے یا رسول اللہ بالکل پرواہ نہ کریں, بالکل پرواہ نہ کریں, ڈرنے کی بات نہیں, عرش والا کبھی بھی آپ کو محتاج نہیں کرے. اتنا بڑا پیغام, اتنے خوش ہوئے نبی پاک سے کہ گھر جانے تک نواز دیا اس شخص کو, نواز دیا, گھر جا کے نواز دیا. حدیث کے لفظ. تو یہاں ایک بہت بہترین جملہ بن گیا کہ یاد رکھو, جس وقت انسان سخی بن کے لوگوں کی حاجت کے لیے کوئی پیسہ دے گا, ایون قرضے کے ساتھ پیسہ دے گا, قرضہ اٹھا کے اس کی حاجت کو پورا کرے گا, پھر پیغام مت دے دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قرضے کو اتار دے گا, اس کو محتاج کبھی نہیں کرے. کبھی اس ڈر سے نہ رکنا کہ کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے یار میں پھنس جاؤں گا, میرا یہ ہو جائے گا, میں کیسے دوں, کبھی نہ ہو. لے کے دے دو کہ دے سکتے ہو, یار چل میں لے کے تو اپنے نام سے قرضہ دیتا ہوں, اور نیت ہو کہ میں اس قرضے کو واپس کر دوں گا, اللہ تعالیٰ اس کو قرضے کو اتار دے گا. یہ آئے ہمارے میں کریکٹر بھی نہیں آئے. یہ ہے مطلب. یہ خوبصورتی کس کی ہے؟ حسن باطن کا. اس کا مزہ کون لوٹ سکتا ہے, مجھے آپ بتائیں. تو سوچ سکتا ہے کہ کس طرح کتنی بڑی سیلف کی قربانی انسان جب نکالتا ہے نا, حسن تو جب ہی آتا ہے. اور خود یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کہ ہم کوئی فیکٹریاں چل رہی تھیں, کوئی بینک میں پیسے رکھے تھے, ادھر کیا حال تھا. ہماری اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمارے گھر تو 3 دن تک چولہا ہی نہیں چلتا. کھاتے کیا ہو؟ کہتے یہ پانی کھجور ہوتی ہے, وہ کھا کے بس گزارا کر لیتے. اس کے ہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے, اس کے ہاں یہ لنگر لگا ہوا ہے کہ پاس کچھ نہیں, اپنے پاس کچھ نہیں. بیوی حال یہ سب کا حال دیکھو, سب متعین الحمدللہ. یہ نہیں کہ بیوی عائشہ صدیقہ اتنا وہ تو یعنی ہاتھ میں پیسے نہیں رکھتی تھی. ان کے جو بھتیجے تھے عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ بنے, صحیح خلیفہ ان کے بانجے تھے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بانجے. تو اسما جو تھی ان کے بیٹے تھے, وہ بچوں کی طرح تھے ان کے. تو کہیں بازی نہیں آ رہی ہمارے خیال, یہ تو بھائی سب کچھ لٹا دیتی ہے ان کا. تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اگر آپ نہیں باز نہیں نا آپ, تو پھر میں جو نا آپ کا ہاتھ تنگ کروں گا. ماں بڑا آدمی کہا بھائی میں آپ کو روکوں گا, خلاص بس ناراض ہوں. آج کے بعد تو میرے گھر نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. تو یہ کیوں کہا, ناراض ہو گئی. اب وہ بڑے فکر مند ہیں, ان کو منایا کیسے جائے. اب اندازہ لگا ان کی سخاوت. عائشہ صدیقہ انہیں کی تو بیوی تھی نا آخر. یہ کبھی نہیں تھا کہ میرا خاوند سب کچھ لٹا دیا, ہمارے گھر تو کچھ ہے ہی نہیں.
ہم تو مر گئے بھوکے. نہیں حال ایسے نہیں تھا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے, آپ کو استراحت فرما رہے تھے, اندر گئے تو چاروں طرف دیکھتے ہیں, یہ اس وقت تو ماشاء اللہ اونچا عروج پہ تھا اسلام, حکومتیں چل رہی تھیں, قمیض اتری ہوئی ہے, ایک چادر ہے, چند کھالیں لڑکی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہے کمرے میں, اور جسم پہ اس چٹائی کے نشان ہے جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. عمر رونے لگے. نبی آنکھ کھل گئی. کہتے کیوں روتا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ہمت انہیں عرض کر دوں کہ کیسر کسرا ایران کے جو بادشاہ ہیں ان کے حال دیکھیں, آپ کم سے کم ایک چادری ہو جس کے اوپر آپ لیٹ جائیں. تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ کہتا کس طرح مخاطب کہ وہ خطاب کے بیٹے سبحان اللہ, تو یہ کہہ رہا بات, یعنی اپنی تربیت بات تھی نا, کہ تو یہ کہہ رہا, وہ تو محبت میں عشق میں کہہ رہے تھے. حالانکہ عمر تو پہنچی ہوئی تھی نا شخصیت, لیکن عشق تھا نا, تو کیا کرتے, وہ برداشت نہیں ہوا نا ان سے, عاشق تھے. تو نے اپنے سے کہا کہ عشق تھا, وہ نہیں برداشت کر کے چٹائی کے نشان اس طرح ہوں میرے محبوب کے, تو میں تو کہنا ایک چادر میں لا دیتا ہوں آپ کو, وہی پچھا لیں کم سے کم. لیکن وہ تو پھر اپنے انداز سے آپ نے گفتگو کہ تو خطاب کے بیٹے تو یہ بات کر رہا ہے, اب ذرا سننا ہے یہاں بات, ہم تربیت کے لیے بیٹھے ہیں, میں کہانی نہیں سنا رہا. میری ایک ایک بات وہ کس چیز کے لیے ہے؟ تربیت کے لیے. اس میں سے میسیجز ہیں. یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, نہ بیان کر رہا ہوں میرے بھائیو, نہ مجھے آتا ہے کرنا, نہ میں کچھ ایسی شخصیت ہوں جو میں آپ کے سامنے بیانات کروں, اور نہ میری ہمت ہے, اور نہ اپنے آپ کو میں اس قابل سمجھتا ہوں. میں تو علماء کرام کی جوتیوں کے خاک در خاک بھی نہیں ہوں, بلکہ ان کی خاک کا نام لینا اونچا ہے بجائے میرے نام لینے کے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, مٹی کا ذرہ بھی نہیں ہوں, نہ اللہ والوں کے جوتیوں صدقہ جوتوں کے خاک ہوں. میں تو بہت گرا انسان ہوں. میں تو یہ ہمت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, پر یہ سمجھ لیں کہ جو اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کے سامنے رو رہا ہوں, ورنہ اور معاملہ کچھ نہیں ہے. ہر بات میں میسیج ہے. اللہ مجھے بھی صحیح کرے, آپ کو بھی صحیح کرے. زندگی گزر گئی ہے ساری. جنید بغدادی رو کر کہتے ہیں اللہ کو کہ زندگی میری کدھر چلی گئی, اور پھر کہتے ہیں زندگی نے مجھے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ مجھے بچا, میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا, سارے گناہ ہی میرے پاس ہیں. جنید بغدادی کہہ رہے ہیں. ٹک کر آپ کو اٹھیں ایک دم کہ زندگی چلی گئی, ہاں زندگی نے مجھے چھوڑ دیا, اللہ مجھے بچا, تیری رحمت کا سہارا ہے. میں تو ابھی تک گناہوں میں جڑا ہوں, میں تو کچھ ابھی سے توبہ بھی نہیں کر سکا تیرے سامنے. بس ایک ہی چیز ہے, ربنا ظلمنا, اللہ میں نے بہت ظلم کیا, مجھے بچا دو. ایسے احساس تو پیدا ہو انسان کے کم سے کم میرے دوستوں کہ ہمارا حال کیا ہوگا قبر کے اندر. پھر کیا بتا رہا تھا حاجی صاحب, بھول گئے ہو؟ ڈرو نہیں, حوصلہ کر کے ہمت کریں گے بھائی ہم انشاءاللہ عمل کریں گے, عمل کریں گے. بس ہم نے کہا خطاب کے بیٹے جملہ دے رہا تھا, تو یہ کہہ رہا ہے, تو جس دنیا کی بات کر رہا ہے نا, اور جن لوگوں نے تم نے نام لیے ہیں, سنیں آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی دے دی ہے ساری خوشی. جن کے پاس تو ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں, دنیا جس کے پاس بڑی بڑی سب چیزیں نظر آتی ہیں, ان کو یہی کر دیا ہے, اور جہاں تو نے میں نے جانا ہے وہاں پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, آج اپنی آنکھوں کو چندھائیں نا کہ ایسے لوگ جن کو بیٹھے ہوئے تجوریوں پہ, جن کے بڑے بڑے آج مال دولت آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں, آج یہ دیکھنا تو ان کی زندگی دیکھو, ان کے بچوں کو دیکھو, ان کے دیکھو جی کیا کیا کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ کیا کیا کام کر لیا ہے, اور کوئی عمل نہیں ہے, دین نہیں ہے, دین کا پتہ نہیں ہے, نمازوں کا پتہ نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ جملہ آ رہا ہے کہ ان کی طرف نہ دیکھو. اللہ نے انہوں نے دنیا مانگی, دنیا دے دی. ان کو دین پسند نہیں تھا, ان کو مسجدیں پسند نہیں تھیں, انہوں نے سینے سے قرآن نکال دی ہے, انہوں نے اپنے سینوں سے خود قرآن نکال دی ہے, اپنے علموں کو نکال دی ہے. ہم نے تو ان کو عالم بنایا, ان کو ہم نے قرآن دیا, ان کو علم دیا, انہوں نے خود نکال دیا. جب انہوں نے خود نکال دیا تو ہم نے سینے دنیا کو پھینک دیا. اس میں ان کے بچوں میں, ان کے اولادوں میں دنیا 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 ہوگی, اور ایک فکر ہو جائے گا. اور یہ کب تک ہوگا؟ یہاں تک. لیکن ان کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جملہ ہے اللہ کے نبی, ان کے لیے کیا ہے؟ آخر میں کچھ حصہ نہیں ہے ان کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جہاں ہم نے جانا ہے. یہی بات ہے. عمر بن عبدالعزیز کی بات مجھے یاد ہے, میں نے پوری نہیں کی تھی آپ سے. باطن کو جب دیکھا اسی جگہ کھڑے کھڑے ان کا باطن اب خوبصورت ہونا شروع ہوا, بدسین باطن جو تھا. تب دیکھا چاچے کا یار, یاد ہے جو بتا رہا تھا بات آپ کو,
حضرت عمر عبدالعزیز کی، وہ نکل گئی تھی نا بات کی سوچ، دیکھا ان کو اور تو وہیں کھڑے رہے قبر میں. اب قبر میں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کوئی کسی مومن کی ایسی شان کسی چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں ہم جو بیٹھے ہیں یہیں ہم بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ، یہیں بس مٹھ مٹائی کر لو، اللہ تعالیٰ معاملہ ختم. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور جس کے دل جاگ گئے یہیں بات آنکھیں جھکا کے اللہ تعالیٰ یہ میں نے سن لیا، تیرا میرا معاملہ برابر ہو گیا. اللہ یہیں سے آپ کو ایمان کے ساتھ اٹھا دے گا. لوگ کھڑی ہے دنیا اس قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اور عمر اندر کھڑے ہیں اور اللہ سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ عمر تیرے سامنے معافی مانگتا ہے. سبحان اللہ، عمر کو معاف کر دے. کتنا رحیم اور کریم ہے. قبر کے اندر ایک شخص ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا ہے، ساری، صرف ایک دفعہ کہا ہے اپنے رب سے اللہ مجھے معاف کر دے. اوپر سے کیا جواب ہے کہ اے عمر توبہ پہ تو اپنے قائم رہنا اور دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت میں تجھے دوں گا. کنٹیکٹ ہو گیا. سبحان اللہ، کنٹیکٹ ہو گیا. عمر باہر آ گئے، خلیفہ بن گئے، سیدھے گھر گئے، کپڑے جتنے تھے سب پھینک دیے، بیوی کو بلایا. کتنا سونا، وہ شہزادی باپ دادا ان کے سارے بادشاہ اتنا اتنا سونا ہے کہ سب لیا بیت المال میں ڈال دے. اب کیا ان کی زندگی تو بڑی کہانی ہے. آخر پھر کیا ہوا؟ اینڈ موت آ گئی. موت آ گئی، وقت آ گیا وہی جو چاچے کا وقت تھا. چاچا کیسے گیا اور عمر اب کیسے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے باطن کو حسین کر لیا تھا. سبحان اللہ. جیسے آج ہم کی میسج سمجھ جائیں اور وعدہ کر لیں اپنے آپ سے تمام باطنی گناہوں کے لیے کہ اب یہ ہم سے اب نہیں ہو سکتے. اب جو ہوگا تو نقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ظاہر اور باطن چمکا دیں گے تبع رسول کے ساتھ. کسی دنیا کی رکاوٹ ہمیں رکنا نہیں ہے. کامیاب اسی کا نام ہے. اب کیا ہے؟ وعدہ تھا، کنٹیکٹ ہوا تھا نا. اب جناب پوری دنیا چل رہی ہے اس کا، اللہ کا ولی تھا، پوری دنیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں اور ان کا جنازہ جا رہا ہے. بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں. اوپر سے ایک پرچہ ہے آسمان سے گرتا ہوا، روایت میں لکھا ہے ان کی قبر اس پہ گرا جنازے پر. لوگوں نے کہا کیا ہے یہ پرچہ کہاں سے ہے؟ دیکھا پرچہ اٹھا کے دیکھا، سبحان اللہ، اس پہ لکھا ہوا تھا عربی کے اندر براءۃ الجہنم، براءۃ القبر عذاب، براءۃ الفلاں. سب جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب سے تجھے برات، جہنم سے ذات، اور جو وعدہ کیا تھا جنت کا تجھے جنت عطا کر دے گا. میرے بھائیو یہ بات ہے بہت بڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ آج کہاں ان کا ایک کنٹیکٹ ہوا. دیکھیں قبر کے اندر کہاں پہنچا دیے. ہم تو روز بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر میں، صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. پھر ہونا تو نہیں چاہیے اندر گناہ ہمارے، کسی پاس سے تو لگے نا، ایک سائڈ تو جائیں نا ہم لوگ. کب تک ڈرامہ چلے گا زندگی کا؟ صبح بھی کرتے ہیں ذکر، شام بھی کرتے ہیں. کوئی تبدیلی تو ہونی چاہیے یا نہیں؟ اسی پہ رگڑے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے خوش ہیں، ثواب آ رہا ہے. یہ کیسا ثواب ہے؟ ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے ثواب کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا کوشش کرنی ہے؟ نمبر 1 اپنے باطن کو ہم نے اور ظاہر کو ہم نے حسین کرنا ہے. کس چیز سے حسین ہوتا ہے مولانا؟ ہاں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس زندگی میں کوئی شرمانا نہیں، کسی سے بات نہیں، ہمیں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، کسی سے بحث نہیں، کسی سے مباحثہ نہیں. جس شخص کو میری بات سمجھ آ گئی ہے جو میں نے آج میسج دیا ہے، زور سے سبحان اللہ کہہ دے. پھر کہہ دے پھر کہہ دے مجموعہ گواہی دے دی کہ بات میں نے صحیح کی. الحمدللہ. بس اب عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آج کا وعدہ ہمارا پورا ہو گیا. سب حسین و ترین انسان بن کے اٹھیں گے اور بچوں ایسے ایسے مقام نظر آئیں گے جنت میں حسن کے. سبحان اللہ. وہ چیزیں ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب کرے.